بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ نے میری اور فاروق رضوی صاحب کی یوٹیوب پہ آپ نے 5 منٹ کی گفتگو سنی ہوگی، اور اس سے پہلے بات یہ ہوئی، تعظیم رضا نام کا ایک بریلوی کافی دنوں سے مجھے فون کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ہمارے ساتھیوں کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو اس نے میری ایک بریلوی سے بات کروائی، وہ بریلوی کہنے لگا کہ میں بات کروں گا لیکن میں قرآن اور حدیث پر ہی بات کروں گا اور اس کے علاوہ نہیں۔ بہرحال میں اس سے بات کی، وہ بات نہیں کر پایا۔ اس کے بعد دوسرا ایک لائے، اس نے بھی بات کی، وہ بھی متفق عقیدہ نہیں پیش کر پایا۔ اس کے بعد فاروق رضوی صاحب کو میں نے فون کر کے میں نے اس کو سنجیدگی سے چند سوال پوچھے، جیسا کہ یہ سوال میں نے اس سے پوچھا جو صفحہ نمبر 91 پہ رہے، یہ میں نے عبارت پڑھی۔ انہوں نے کہا علم غیب ہم عطائی کو کہتے ہیں، تو میں نے کہا عطائی کو علم غیب کہتے نہیں، جیسا کہ میں نے کہا آپ کے حکیم علمت نے لکھا جو علم عطائی وہ غیب نہیں کہا جاتا، صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے میں نے ایک عبارت پیش کی، اس پر اس نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو میں نے کہا یہ اگر عقیدہ ہے تو اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہوگی۔ اس پر اس نے فون کاٹ دیا۔ اب میں عوام سے ایک بات سمجھاتا ہوں، بریلوی کہتے ہیں نبی کو جو ہو چکا یا جو کچھ ہوگا سب کا علم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سلام کی بیوی زینب نے جو زہر پلایا تھا، اس زہر کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ام عائشہ فرماتی ہے نبی نے کہا مجھے اس زہر کا اثر ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں نبی نے شہادت کی، اللہ سے دعا کی ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب کی دعا قبول ہوئی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر ہوا ہے، اور اس بنیاد پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے۔ اور بریلوی عقیدے کے مطابق یہ ہوگا کہ نبی کو جب پتا تھا زہر ہے اس کھانے میں، پھر بھی نبی نے وہ لقمہ کھایا، اس لقمے نے نبی کو ہم تو کہتے ہیں بول کے بتایا۔ بریلوی عقیدے کے مطابق اگر نبی کو معلوم تھا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کو وہ نبی کی وفات کو خودکشی کی موت کہیں گے، اور دوسری ایک صحابی نے وہ کھانا کھایا اور اس سے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو نعوذ باللہ بریلوی عقیدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل ماننا پڑے گا۔ دوستو کتنا بڑا یہ گستاخانہ عقیدہ ہے، اللہ کے لیے اس سے توبہ کرو۔ اور دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے آج اس کلپ کے متعلق، کہ آج اسی تعظیم نے فون کروایا، فون ہولڈ کر کے ولی رضوی نام کے اس سے بات کروائی، بیچ میں کچھ ایک اور بھی آواز آ رہی ہے، اور پھر اس سے میری 10 منٹ بات ہوئی، اس نے فون کاٹا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے فون کیا، یہ بیزتی زیور سے صفحہ نمبر 222 کی عبارت پر اس نے اعتراض کیا۔ میں نے اس سے تسلیم کروایا اللہ کے احسان سے، اساتذہ کی دعا سے، کہ تو یہاں پر کہہ کہ یہ میرا اعتراض جاہلانہ ہے۔ اس نے تسلیم کیا مسئلہ نمبر 8 کو اور مسئلہ نمبر 9 کو۔ پھر اس کے بعد فون کٹ گیا۔ یہ ہماری کل گفتگو دونوں وائسوں میں 10 اور 14 منٹ 51 سیکنڈ یعنی کل 24 منٹ کے قریب گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور اشرف نظامی نام کا اس نے فون کیا، آگے والا مسئلہ اس نے پیش کیا، یہ مسئلہ نمبر 10۔ تو وہاں پر میں نے ایک لفظ استعمال کیا، میں نے کہا شوہر اس کو اپنا ہی پتا تھا، وہ کہنے لگا شوہر کا لفظ نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پر۔ میں نے کہا جھوٹ نہیں ہے مولوی، سنی آپ واٹس ایپ آن کریں میں بھیجتا ہوں، لیکن اس نے فون بھی کاٹا۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ شوہر کا کیمرہ ادھر لیں، اور یہ ان کی حالت ہے۔ میں عوام سے گزارش یہ کروں گا اللہ کے لیے ہمارے اکابرین کی عبارتوں کو یہ جو توڑ پھوڑ کر پیش کرتے ہیں اس کو دیکھیں، سمجھیں، رجوع الحق کریں۔ سب نے موت آنی ہے اور سب نے اللہ کو جواب دینا، جیسا کہ ہماری کتاب یہ حفظ الایمان پر 100 سال سے زائد سے یہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد نہیں، اور حضرت تھانوی نے اخیر کے اندر خود کہہ دیا، پھر بھی یہ بریلوی اعتراض کر، جیسا کہ اس نے اشرف نظامی نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا موضوع نہ بدلیں۔ تو یہ آپ انشاءاللہ آج کی کلپ میں سن لیں گے کہ بیزتی زیور پہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے، اور ان کو میں نے تسلیم بھی کروایا ہے، اور سب سے میں گزارش کروں گا عوام سے کہ رجوع الحق کریں اور اپنے عقائد کو درست کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بھائی کلمہ گو ہو کے ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کا باطل مسلمانوں کی طرف لگا ہوا ہے، اور مسلمان آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، یار یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ جو حق ہے اسے تسلیم کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔